خوش آمدید۔ آج ہم دہلی سلطنت کی تاریخ کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا دلچسپ دور تھا جب کئی خاندانوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں، صدیوں تک دہلی سے برے صغیر پر حکومت کی۔ جی بالکل، ایک طویل اور بہت اہم دور رہا ہے یہ برے صغیر کی تاریخ میں۔ تو ہمارے پاس PPSC برادرز اکیڈمی کے کچھ نوٹس ہیں، اور آج کی اس گہرائی میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ان نوٹس کی روشنی میں دہلی سلطنت کے جو اہم حکمران تھے، ان کے دور کے واقعات، پالیسیاں اور ان کا ورثہ، اس کو سمجھا جائے۔ ہاں، یہ نوٹس ایک اچھا نقطۂ آغاز فراہم کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں 1191 اور 1192 کی ترائن کی جنگوں سے۔ یہ وہ وقت تھا جب شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی، اور یوں سمجھیں کہ شمالی ہندوستان میں مسلم اقتدار کی بنیاد پڑ گئی۔ دراصل غوری کی یہ فتح بہت فیصلہ کن تھی، اور اسی کے ساتھ غوری کا ایک اہم فوجی غلام قطب الدین ایبک سامنے آیا۔ بہت باصلاحیت تھا۔ غوری کی وفات کے بعد ایبک ہی ہندوستان میں اس کا جانشین بنا۔ اچھا، تو 1206 میں قطب الدین ایبک پہلا سلطان بنا دہلی کا، اور یہیں سے غلام خاندان یا مملوک خاندان جسے کہتے ہیں، اس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ انہیں غلام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، انہیں غلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کے بانی جیسے ایبک اور پھر بعد میں آنے والے اہم حکمران جیسے التتمش اور بلبن، یہ سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں غلام رہے تھے۔ یہ فوجی غلام تھے جو اپنی قابلیت سے حکمرانی تک پہنچے۔ ایبک نے شروع میں اپنا دارالحکومت لاہور کو بنایا تھا۔ ایبک کا دور تو مختصر تھا، لیکن تعمیرات کے حوالے سے اسے کافی اہم مانا جاتا ہے نا؟ یقیناً، آج بھی دیکھیں، دہلی میں قطب مینار کی جو پہلی منزل ہے، قوت الاسلام مسجد اور اجمیر میں 2.5 دن کا جھونکا، یہ سب اسی کے دور کی یادگاریں ہیں، اور وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لاکھ بخش بھی کہلاتا تھا، لاکھوں کا دان دینے والا۔ شاید یہ سخاوت اس کی نئی نئی طاقت کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل۔ اور پھر اس کی حکمرانی کا خاتمہ بھی بڑا اچانک ہوا۔ 1210 میں چوغان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور فوت ہو گیا۔ تدفین لاہور میں ہوئی۔ اس کے فوراً بعد کیا صورتحال بنی؟ ایبک کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ، اس نے بہت ہی مختصر عرصہ، کوئی 8 مہینے حکومت کی، لیکن وہ نااہل ثابت ہوا۔ تو اصل جانشین ایبک کا داماد اور ایک اور سابق غلام شمس الدین التتمش بنا۔ اس نے آرام شاہ کو شکست دی اور 1211 میں تخت سنبھالا۔ التتمش کو کہتے ہیں کہ وہ غلام خاندان کا حقیقی بانی تھا۔ ایسا کیوں؟ اس نے کیا مختلف کیا ہے ایبک سے؟ دیکھیں، التتمش نے سلطنت کو صحیح معنوں میں مستحکم کیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ دارالحکومت لاہور سے دہلی لے آیا۔ اس سے دہلی کو وہ مرکزی حیثیت ملی جو پھر صدیوں تک قائم رہی۔ اچھا۔ دوسرا، اس نے شمالی ہندوستان میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ جو اندرونی بغاوتیں تھیں ان کو دبارا، اور منگولوں کے حملوں کا جو خطرہ شروع ہوا تھا اس سے بھی سلطنت کو بچایا۔ انتظامی ڈھانچہ بھی بہتر کیا۔ اور معاشی طور پر بھی کچھ اقدامات کیے تھے، کرنسی وغیرہ؟ جی ہاں، یہ اہم ہے۔ اس نے سلطنت کی پہلی معیاری کرنسی شروع کی، چاندی کا سکہ جسے تنکا کہتے تھے، اور تانبے کا جیتل۔ یہ سکے بہت عرصے تک چلتے رہے۔ ویسے برِ صغیر میں سونے کے سکے سب سے پہلے کشان حکمرانوں نے متعارف کروائے تھے، یہ بھی ایک ضمنی بات ہے، لیکن التتمش کا تنکا دہلی سلطنت کی معیشت کے لیے بہت اہم تھا۔ اس نے تقریباً 25 سال حکومت کی، جو غلام خاندان میں سب سے لمبا دور ہے۔ التتمش کے بعد ایک بہت ہی غیر معمولی جانشینی ہوئی ہے نا؟ واقعی، التتمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے بڑی بات تھی۔ تو 1236 میں رضیہ سلطانہ تخت پر بیٹھیں، دہلی سلطنت کی پہلی اور واحد خاتون حکمران۔ انہوں نے مردانہ لباس پہنا، دربار میں بغیر پردے کے آتی تھیں۔ یہ سب اس زمانے کے لیے بہت ہی انقلابی قدم تھے۔ لیکن ان کا دور حکومت صرف 4 سال رہا۔ اتنی باصلاحیت ہونے کے باوجود کیا وجہ تھی؟ رضیہ قابل ضرور تھیں، لیکن جو ترک امرا کا طاقتور گروہ تھا، چالیسا جسے کہتے ہیں، وہ ایک عورت کی حکمرانی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی سازشیں چلتی رہیں، اور آخرکار 1240 میں رضیہ کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دی گئیں۔
ان کے بعد پھر سلطنت میں کافی عدم استحکام رہا، کئی کمزور حکمران آئے اور گئے۔ تو اس عدم استحکام کو پھر کس نے ختم کیا؟ تقریباً 26 سال بعد 1266 میں غیاث الدین بلبن تخت پر بیٹھا۔ وہ خود بھی التتمش کے غلاموں میں سے ہی تھا، اسی چالیسا کا حصہ تھا۔ وہ بہت ہی سخت گیر اور منظم حکمران نکلا۔ اچھا، اس نے شاہی وقار کو بحال کرنے اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے خون اور لوہے یعنی بلڈ اینڈ آئرن کی پالیسی اپنائی، مطلب سختی اور طاقت کا استعمال۔ اس کا مقصد تھا کہ ریاست کی رٹ قائم ہو اور سلطان کا روب و دبدبہ ہو۔ یعنی نرمی کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی اس کے نزدیک۔ بلبن سمجھتا تھا کہ سلطنت کی بقا کے لیے سختی لازمی ہے۔ اس نے دربار میں سخت آداب نافذ کیے، بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا رائج کیا، ایک بہت مؤثر جاسوسی نظام بنایا۔ اچھا، تو اس کا ایک ثقافتی پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے مشہور چشتی صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی کی۔ بابا فرید پاک پتن میں مدفون ہے، جن کا پرانا نام اجودن تھا۔ پنجابی کے پہلے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں اور ان کا کلام گرو گرنتھ صاحب میں بھی شامل ہے۔ اچھا، تو بلبن نے تو استحکام قائم کرنے کی بڑی کوشش کی، پھر اس کے بعد اتنی جلدی یہ خاندان ختم کیوں ہو گیا؟ کیا پالیسیوں میں کمزوری تھی یا جانشین ٹھیک نہیں تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، بلبن نے مرکز کو تو بہت مضبوط کر دیا، لیکن شاید اس کی شدید سختی اور مرکزیت نے امراء کے اندر ایک رد عمل بھی پیدا کیا۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہوئی کہ اس کا جو سب سے قابل بیٹا تھا شہزادہ محمد، وہ منگولوں سے لڑتا ہوا اس کی زندگی میں ہی مارا گیا۔ بلبن کی وفات 1287 میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کے جانشین جیسے اس کا پوتا معز الدین کیقوباد وہ انتہائی کمزور اور عیش پرست ثابت ہوئے۔ امراء کی سازشیں پھر سے شروع ہو گئیں اور آخر کار 1290 میں خلجی سرداروں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ تو یوں غلام خاندان کا تقریباً 84 سالہ دور ختم ہو گیا۔ تو غلام خاندان کے زوال کے بعد پھر خلجی خاندان کا دور آیا۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ خلجی انقلاب کی قیادت ایک بزرگ سردار جلال الدین خلجی نے کی۔ 1290 میں وہ تخت پر بیٹھا۔ وہ اپنی نرم دلی کے لیے مشہور تھا، جو بلبن کی پالیسی کے بالکل الٹ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں ایک بوڑھا مسلمان ہوں، مسلمانوں کا خون نہیں بہا سکتا۔ لیکن تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں، اسی نرم دل بادشاہ کا انجام بڑا خوفناک ہوا۔ بالکل، صرف 6 سال بعد 1296 میں اسی کا بھتیجا اور داماد علاؤالدین خلجی، جو اس وقت کڑا مانک پور کا گورنر تھا، اس نے دھوکے سے اسے بلایا اور قتل کر دیا اور خود سلطان بن گیا۔ اقتدار کی بے رحمی کی ایک مثال، زبردست فوجی صلاحیتوں والا اور انتظامی طور پر بہت جدید سوچ رکھنے والا حکمران تھا۔ اس نے نہ صرف شمالی ہندوستان میں سلطنت کو مضبوط کیا، بلکہ وہ پہلا دہلی سلطان تھا جس نے جنوبی ہندوستان یعنی دکن تک کامیاب فوجی مہمیں بھیجیں۔ اچھا، اس کا ایک مشہور سپہ سالار تھا، ملک کافور۔ وہ اصل میں گجرات سے لایا گیا ایک غلام تھا، لیکن بہت قابل نکلا۔ اسی نے جنوب میں دیوگری، وارنگل، مدورائی تک فتوحات حاصل کیں۔ فتوحات کے علاوہ اس کی معاشی اور انتظامی اصلاحات بھی بہت مشہور ہیں۔ وہ کیا تھیں اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ہاں، یہ اس کے دور کا بہت ہی اہم پہلو ہے۔ علاؤالدین کو منگولوں کے لگاتار حملوں کا سامنا تھا۔ ان سے نپٹنے کے لیے ایک بڑی اور مستقل فوج چاہیے تھی۔ اب اس فوج کو تنخواہ دینے کے لیے اس نے کئی بڑے قدم اٹھائے۔ مثلاً پہلا تو یہ کہ اس نے ایک بہت بڑی مستقل فوج رکھی اور اسے نقد تنخواہیں دینا شروع کی، جاگیریں دینے کے بجائے۔ دوسرا، فوج میں گھپلوں کو روکنے کے لیے گھوڑوں کو داغنے کا نظام یعنی برانڈنگ اور سپاہیوں کا حلیہ لکھنے کا نظام جسے چہرہ کہتے تھے وہ متعارف کرایا۔ صحیح۔ تیسرا اور جو سب سے مشہور ہے، اس نے مارکیٹ کنٹرول یعنی قیمتوں پر سخت کنٹرول نافذ کیا۔ روزمرہ کی چیزیں، غلہ، کپڑا، گھوڑے، غلام، سب کی قیمتیں حکومت نے طے کر دیں اور ذخیرہ اندوزی پر بہت سخت سزائیں، یہاں تک کہ سزائے موت بھی مقرر کیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف فوج کے لیے؟ بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ سپاہی کم تنخواہ میں بھی اپنا گزارا کر سکیں اور فوج کو سستی رسد ملے، لیکن ظاہر ہے اس سے عام لوگوں کو بھی مہنگائی سے کچھ ریلیف ملا ہوگا۔ نوٹس میں ہندو برادری پر جزیہ ٹیکس لگانے کا بھی ذکر ہے۔
جی، جزیہ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں پر لگایا جاتا تھا۔ علاؤالدین نے اسے اور دوسرے ٹیکسوں کو بڑی سختی سے وصول کیا تاکہ ریاست کی آمدنی بڑھے۔ اس کی ساری پالیسیوں کا محور ریاست کو ہر قیمت پر مضبوط بنانا تھا۔ تعمیرات میں بھی اس کا کچھ حصہ رہا؟ جی ہاں، اس نے دہلی میں قطب مینار کمپلیکس کے اندر ایک بہت شاندار دروازہ بنوایا، علائی دروازہ۔ یہ اسلامی فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ مانا جاتا ہے۔ اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کی وجہ سے وہ خود کو سکندر ثانی یعنی دوسرا سکندر اعظم کہلوانا بھی پسند کرتا تھا۔ بلا شبہ وہ دہلی کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے تھا۔ لیکن اتنی مضبوط گرفت تھی تو پھر خلجی خاندان بھی زیادہ عرصہ کیوں نہیں چل سکا؟ یہ تو صرف 30 سال ہی رہا۔ علاؤالدین کی وفات 1316 میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے وہ نااہل ثابت ہوئے۔ ملک کافور نے کچھ عرصہ اقتدار سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ اندرونی سازشیں اور کمزوری، بس 4 سال کے اندر 1320 میں خلجی خاندان ختم ہو گیا اور اقتدار تغلق خاندان کے پاس چلا گیا۔ یہ پھر وہی کہانی دہراتی ہے، ایک طاقتور حکمران کے بعد کمزور جانشین آتے ہیں اور خاندان زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ خلجیوں کے بعد پھر تغلق خاندان کا دور آیا، جو دہلی سلطنت کی تاریخ میں سب سے لمبا دور تھا، تقریباً 94 سال ہے نا، 1320 سے 1414 تک۔ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تغلق خاندان کی بنیاد غیاث الدین تغلق نے رکھی۔ اس کا اصل نام غازی ملک تھا۔ وہ علاؤالدین کے زمانے میں ایک اہم کمانڈر تھا، خاص طور پر سرحدی علاقوں میں منگولوں کے خلاف بڑا کامیاب رہا تھا۔ اس نے خلجیوں کے آخری کمزور حکمران کو ہٹا کر تخت سنبھالا۔ وہ ایک تجربہ کار منتظم تھا، لیکن اس کی حکومت زیادہ لمبی نہیں چلی۔ 1325 میں ایک حادثے میں اس کی وفات ہو گئی۔ اور اس کے بعد آیا اس کا بیٹا محمد بن تغلق، شاید دلی سلطنت کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور شاید سب سے زیادہ متنازع بادشاہ بھی۔ بلا شبہ محمد بن تغلق 1325-1351 بہت ذہین تھا، فلسفہ، منطق، ریاضی، کئی علوم کا ماہر تھا، نئے نئے تجربے کرنے کا بہت شوقین تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بہت سے منصوبے بری طرح ناکام ہوئے۔ اسے خیالات کا بادشاہ کہتے ہیں، مگر عملی طور پر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ جیسے اس کے وہ 2 مشہور زمانہ فیصلے تھے، دارالحکومت کی منتقلی اور ٹوکن کرنسی کا اجرا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بالکل، پہلا بڑا منصوبہ تھا دارالحکومت کو دہلی سے اٹھا کر وسطی ہندوستان میں دیوگری لے جانا، جس کا نام اس نے دولت آباد رکھا۔ یہ دہلی سے کوئی 1500 کلومیٹر دور تھا۔ مقصد شاید یہ تھا کہ سلطنت کا مرکز جنوبی علاقوں کے قریب آ جائے اور منگول حملوں سے بھی محفوظ رہے، لیکن پوری انتظامیہ اور دہلی کے ہزاروں لوگوں کو وہاں منتقل ہونے کا حکم دینا، وہ بھی شدید گرمی میں، یہ ایک تباہ کن فیصلہ ثابت ہوا۔ بہت سے لوگ راستے میں ہی مر گئے اور آخرکار یہ منصوبہ ناکام ہوا، سب کو واپس دہلی آنا پڑا۔ اور دوسرا منصوبہ، وہ ٹوکن کرنسی والا؟ ہاں، اس نے چاندی کی کمی پوری کرنے کے لیے تانبے اور پیتل کے سکے جاری کیے، جن کی قیمت سونے چاندی کے سکوں کے برابر رکھ دی۔ یہ آئیڈیا چین میں کامیاب ہوا تھا، لیکن ہندوستان میں اس نے جعلی سکے بنانے کا راستہ کھول دیا۔ اوہو! ہر گھر میں سکے بننے لگے، پوری معیشت بیٹھ گئی۔ آخرکار سلطان کو یہ کرنسی واپس لینی پڑی اور سرکاری خزانے سے اصلی سکے دے کر لوگوں سے یہ جعلی سکے خریدنے پڑے، جس سے خزانہ خالی ہو گیا۔ ان ناکام تجربات کے باوجود اسی کے دور میں مشہور مراکشی سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا تھا۔ جی ہاں، ابن بطوطہ 1333 میں آیا اور تقریباً 8 سال دہلی میں رہا۔ محمد بن تغلق اس کی قابلیت سے بہت متاثر ہوا اور اسے دہلی کا قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنا دیا۔ بعد میں اسے اپنا سفیر بنا کر چین بھی بھیجا۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ اس دور کو سمجھنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو ان تمام متضاد باتوں کی وجہ سے محمد بن تغلق کو عقلمند احمق یا پاگل بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، کچھ مورخین ایسا کہتے ہیں۔ وہ نیک نیت ضرور تھا، بڑے منصوبے سوچتا تھا، لیکن اس کے فیصلے اکثر تباہ کن ثابت ہوتے تھے۔ اس کی شخصیت واقعی ایک پہیلی ہے۔ 1351 میں اس کی وفات کے بعد کون آیا؟ اس کا چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق تخت پر بیٹھا۔ وہ محمد بن تغلق کے بالکل برعکس تھا۔
اسے جنگوں سے زیادہ عوام کی بھلائی کے کاموں میں دلچسپی تھی۔ اسے اپنے عوام کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے دور کی کیا خاص باتیں ہیں؟ فیروز شاہ نے زراعت پر بہت توجہ دی۔ آبپاشی کے لیے کئی نہریں کھدوائیں، جن میں سے کچھ آج بھی باقی ہیں، کنویں بنوائے، ڈیم بنوائے۔ اس نے کئی نئے شہر بھی بسائے، جیسے حصار فیروزہ، جونپور، فتح آباد، فیروز آباد۔ غریبوں کے لیے مفت ہسپتال، دارالشفا قائم کیے۔ ایک خیرات کا محکمہ بھی بنایا۔ وہ علماء اور صوفیہ کا بھی بڑا قدردان تھا۔ تو فیروز شاہ کا دور تو کافی پرامن اور خوشحال لگتا ہے، لیکن پھر تغلق خاندان کا زوال کیسے ہو گیا؟ فیروز شاہ کی وفات 1388 میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہی ہوا، کمزور جانشین، امرا کی سازشیں، اندرونی خلفشار۔ سلطنت تیزی سے سکڑنے لگی، اور پھر 1398 میں ایک بہت بڑی آفت آئی، امیر تیمور کا حملہ۔ تیمورلین؟ جی، تیمور لین۔ اس وقت ناصر الدین محمود شاہ تغلق حکمران تھا۔ تیمور نے دہلی کو فتح کیا اور شہر کو بے دردی سے لوٹا۔ کہتے ہیں کئی دنوں تک شہر جلتا رہا۔ اس حملے نے تغلق سلطنت کی کمر ہی توڑ دی۔ جو رہی سہی طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور 1414 تک تغلق خاندان کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ تیمور کے حملے نے تو دہلی سلطنت کو بہت ہی کمزور کر دیا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تیمور تو واپس چلا گیا، لیکن دہلی میں ایک طاقت کا خلا پیدا ہو گیا۔ تیمور نے جاتے ہوئے خضر خان کو اپنا گورنر نامزد کیا تھا۔ اسی خضر خان نے 1414 میں دلی پر قبضہ کر کے سید خاندان کی بنیاد رکھی۔ یہ خاندان کوئی زیادہ طاقتور ثابت نہیں ہوا، ان کا کنٹرول بس دلی اور آس پاس کے کچھ علاقوں تک ہی رہا۔ انہوں نے تقریباً 37 سال حکومت کی۔ سیدوں کے بعد پھر دہلی کا آخری حکمران خاندان آیا، لودھی خاندان۔ جی، 1451 میں بہلول خان لودھی، جو ایک افغان سردار تھا، اس نے آخری سید حکمران کو ہٹا کر لودھی خاندان کی بنیاد رکھی۔ یہ دہلی سلطنت پر حکومت کرنے والا پہلا پشتون یا افغان خاندان تھا۔ بہلول نے سلطنت کو دوبارہ منظم کرنے کی کچھ کوشش کی۔ اس کے بیٹے سکندر لودھی 1489-1517 نے سلطنت کو مزید پھیلایا، اور وہ ایک قابل منتظم بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی نے 1504 میں آگرہ شہر کی بنیاد رکھی تھی، وہی آگرہ جو بعد میں مغلوں کا دارالحکومت بنا اور جہاں تاج محل ہے۔ اچھا، یہ اہم بات ہے۔ اور پھر آخری لودھی حکمران ابراہیم لودھی، جس کا مقابلہ بابر سے ہوا۔ بالکل، سکندر لودھی کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی 1517 میں تخت پر بیٹھا۔ وہ تھوڑا مغرور اور سخت مزاج حکمران تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے افغان امرا اس سے ناراض ہو گئے۔ اسی دوران کابل سے مغل حکمران ظہیر الدین بابر ہندوستان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کچھ ناراض ہندوستانی امرا نے ہی بابر کو ابراہیم لودھی کے خلاف حملے کی دعوت دے دی۔ اور اسی کا نتیجے میں پانی پت کی پہلی مشہور جنگ ہوئی۔ جی، اپریل 1526 میں دہلی کے قریب پانی پت کا میدان، ابراہیم لودھی اور بابر کی فوجیں آمنے سامنے۔ بابر کی فوج تعداد میں کم تھی، لیکن اس کے پاس توپ خانہ تھا اور جنگی حکمت عملی بہتر تھی۔ اس جنگ میں ابراہیم لودھی مارا گیا، اور اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی شکست اور موت کے ساتھ ہی دہلی سلطنت کا 320 سالہ طویل سفر 1526 میں ختم ہو گیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کا آغاز ہوا۔ تو آج ہم نے PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس کی مدد سے دہلی سلطنت کے ان مختلف ادوار کا، یعنی غلام خاندان سے لے کر لودھیوں تک، ان کے عروج و زوال کا ایک جائزہ لیا۔ ہر دور کی اپنی ایک الگ پہچان، اپنی کہانیاں ہیں۔ جی، اور اگر ہم اس پوری تاریخ کو سمیٹیں تو چند باتیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ قطب مینار اور علائی دروازے جیسی شاندار تعمیرات جو آج بھی ہمیں اس دور کی یاد دلاتی ہیں۔ رضیہ سلطانہ جیسی خاتون حکمران کا ایک غیر معمولی قدم، علاؤالدین کی وہ دور رس انتظامی اور معاشی اصلاحات، بھلے ان کے مقصد فوجی ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح۔ محمد بن تغلق کے وہ بڑے بڑے اگرچہ ناکام تجربات جو اس کی وسیع سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، اور آخر میں پانی پت کی وہ فیصلہ کن جنگ جس نے برصغیر کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ سب دہلی سلطنت کے گہرے نشان ہیں۔
یہ سب جاننے کے بعد ان نوٹس کی بنیاد پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً۔ وہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ان 3.25 صدیوں میں جو مختلف حکمران آئے، جن کی پالیسیاں کبھی سخت، کبھی نرم، کبھی نئی، کبھی پرانی رہیں، انہوں نے مجموعی طور پر برصغیر کے سماج، ثقافت اور سیاست پر کیا دیر پا اثرات چھوڑے؟ اور کیا؟ یہ جو ایک خاندان کے عروج اور پھر زوال کا ایک مسلسل چکر ہمیں نظر آتا ہے، کیا یہ ہمیں طاقت کی نوعیت، استحکام کیسے آتا ہے اور تبدیلی کیسے آتی ہے، اس بارے میں کوئی خاص سبق سکھاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس تاریخ کے مطالعے کو اور بھی دلچسپ اور بامعنی بناتے ہیں۔